بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ پھر ایک جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص ہو کر، بالکل یکسو ہو کر۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ نماز میں عبادت کی نیت سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑی دیر۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو دنیا میں شہید ہو گیا تھا اور اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو اسے عطا کی گئی تھی، تو وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے، اللہ سے پوچھ رہے کہ ان نعمتوں کے بدلے تو نے دنیا میں کیا اعمال کیے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اتنا جہاد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے تو اس لیے جنگ کی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے بہادر کہا گیا، یعنی کہ تیرا بدلہ تجھے دنیا میں جو تو نے نیت کی، جس نیت کے ساتھ کیا، تجھے دنیا میں دے دیا گیا۔ اس لیے پھر حکم ہوگا خداوند تعالیٰ کا کہ اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے علم حاصل کیا اور پھر تعلیم دی اس کی، یعنی قرآن حکیم اگر وہ پڑھاتا تھا، کسی بھی اسلامی تعلیمات وہ دیتا تھا، پھر اسے لایا جائے گا، پھر اسے اللہ پاک اپنی نعمتوں کو یاد دلوائے گا، پھر وہ کہے گا کہ ہاں اے رب کریم مجھے یہ نعمت تیری دنیا میں عطا ہوئی۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ تو نے وہ کیوں پڑھا؟ پھر وہ کہے گا تیری رضا کے لیے۔ تو رب جو چھپی ہوئی نیتوں کو جاننے والا رب ہے، وہ نیتوں کو جان لے گا اور پھر وہ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو لوگوں نے تجھے عالم کہا اور میں نے تجھے تیرا بدلہ دنیا میں دے دیا، یعنی اب اس کا بدلہ آخرت میں نہیں رہا۔ پھر رب کریم فرشتوں کو حکم دے گا، پھر اسی طرح سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک قاری آئے گا، پھر اسی طرح سے رب اس کے ساتھ بھی یہ مکالمہ فرمائے گا، پھر اس کو بھی ناظرین کرام جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر حدیث پاک کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا شخص آئے گا کہ جو بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، مال کو دوسروں کو دیا کرتا تھا۔ پھر رب کریم اس سے پوچھے گا کہ اے شخص کہ تجھے میں نے دنیا میں یہ نعمت دی، یعنی لوگوں نے اس کو امیر کہا، سخی کہا، تو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے مولا تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ پھر رب کریم ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ سارا کام کس لیے کیا؟ وہ کہے گا کہ اے مولا تو مال خرچ کرنے کو پسند کرتا تھا، میں نے اس لیے تیری راہ میں تیرے نام پر وہ مال خرچ کیا۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے محض یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو جو تیری نیت تھی میں نے تجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اور لوگوں نے تجھے سخی کہا تو اس کے بدلے اب اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور رب کریم نے بھی قرآن پاک کے اندر ریاکاری سے منع فرمایا کہ اگر تم نماز کے لیے بھی کھڑے ہو تو خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر رب کریم نے کیا فرمایا کہ مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو تم احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
تو ناظرین کرام کہ جتنا جس کام میں ریاکاری ہوگی رب کریم اس کا بدلہ دنیا میں تو عطا فرمائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے انسان کے لیے کوئی اجر نہیں۔